ملکیت اور نقل و حرکت کا حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ دو بنیادی حقوق کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے۔ پہلا اس میں سے ہے کہ انسان کے پاس یہ حق ہے اللہ کی طرف سے بھی کہ انسان کچھ ملکیت رکھ سکتا ہے، یعنی انسان کوئی چیز اون کر سکتا ہے، خرید سکتا ہے یا اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے۔ ہمارے دین نے یہ حق ایک انسان کو فراہم کیا ہے، اور ہمارا دین کس طریقے سے فراہم کرتا ہے؟ 5 چیزوں کے ذریعے۔ کہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک بندہ، ایک انفرادی شخص، وہ کوئی نہ کوئی چیز اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اسی طریقے سے اس کی عزت وہ بھی حرام۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے دین نے ایک مسلمان کے ان حقوق کو محفوظ رکھا، اور خاص طور پہ اس میں حق ملکیت کسی چیز کی، یعنی کوئی مال ایک انسان وہ بھی رکھ سکتا ہے، اس چیز کو ہمارے دین نے فراہم کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے دین نے یہ حق بھی فراہم کیا ایک انسان کو کہ وہ مال کما بھی سکتا ہے، وہ معاش کما سکتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الملک میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ وہ اللہ، وہ ذات جس نے اس زمین کو تمہارے لیے آسان کر دیا، ذلیل کر دیا، یعنی تمہارے لیے نرم کر دیا، اب تم ان کے رستوں میں چلو اور اس کے رزق سے کھاؤ، یعنی اس سے کیا کرو، تم زمین سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی طریقے سے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری شریعت نے بہت سے ایسے احکامات وضع کیے جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، تجارت کے حوالے سے ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شریعت اس بات کی تلقین بھی کرتی ہے اور یہ حق انسانوں کو دیتی ہے کہ وہ مال کو اپنی ملکیت میں لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اجارہ کے احکامات ہیں، یعنی جس کو ہم آج کل کے ٹرمز میں لیز کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے قسطوں کے معاملات ہیں، یا اسی طریقے سے دیگر لین دین کے معاملات ہیں۔ تو اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہمارا دین یہ حق ہمیں بھی فراہم کرتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ شریعت نے حرام قرار دیا مال کو ضائع کرنے سے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کرہ لکم ثلاث، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو تمہارے لیے ناپسند فرماتے ہیں، اور اس میں سے ایک چیز آپ نے فرمایا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ شریعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ مال کو ضائع کیا جائے، یعنی انسان کے ملکیت میں جو چیز ہے اس سے انسان فائدہ اٹھائے اور اس کو اپنے پاس رکھے جائز طریقے سے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ شریعت نے باطل طریقے سے مال کو کمانے یا اسی طریقے سے حاصل کرنے سے منع فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ یا اس کو حاصل نہ کرو۔ تو ان 5 چیزوں سے پتہ چلا کہ ہمارا دین وہ انسان کی ملکیت کو نہ صرف مانتا ہے بلکہ اس کے بارے میں ترغیب بھی دلاتا ہے، اور ہمارا دین ایسے معاملات کے بارے میں حکم دیتا ہے جن معاملات کے ذریعے انسان دنیاوی مال سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کے ذریعے وہ اخروی فائدہ بھی اٹھا سکے۔ اب ہم چاہتے ہیں، اب دوسرے حق کی طرف چاہتے ہیں جس کا تعلق انتقال کے ساتھ ہے، یعنی ہر بندے کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آزادی سے سفر کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، منتقل ہو سکتا ہے۔ ہمارے دین نے 3 چیزوں کے ذریعے اس حق کو ثابت کیا۔ پہلی چیز، ہمارے دین نے حرام قرار دیا کہ ایک بندے کو اس کے گھر سے زبردستی نکالا جائے۔ اگر ایک بندے کے پاس ایک گھر ہے، وہ ایک جگہ پہ مقیم ہے، تو آپ اس کو ناحق وہاں سے نہیں نکال سکتے الا یہ کہ شریعت اس کی اجازت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ لوگ جن کو نکالا جاتا ہے ان کے گھروں سے بغیر حق کے، اور ان کا قصور کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب۔ دوسری چیز، شریعت نے اس بات کی اجازت دی کہ ایک بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو سکتا ہے کسی بھی خیر کے لیے، کسی بھی فائدے کے لیے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، کہ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم ان کے رستوں پہ چلو اور اس زمین سے فائدے اٹھاؤ۔ تیسری، اور اس میں ان فائدوں کے اندر انسان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہونا بھی شامل ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت نے اس بات کا حکم دیا کہ
ایک بندے کے پاس اگر اختیار ہو اور اس کو کچھ فوائد ہوں دینی اعتبار سے خاص طور پہ، اور جہاں پہ دینی ضرورت ہو وہاں پہ وہ ہجرت بھی کر سکتا ہے. جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی اور ان لوگوں کو وارن کیا، تنبیہ فرمائی کہ وہ لوگ جو ہجرت نہیں کرتے جبکہ شریعت کا ان سے تقاضا ہو. اللہ فرماتے ہیں ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ ظالم وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. کیوں؟ کس طرح؟ انہوں نے ہجرت نہیں کی. فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو وہ کہتے ہیں کیا تم اللہ تعالیٰ کی زمین کو، کیا اللہ کی زمین تمہارے لیے وسیع نہیں تھی؟ کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی تمہارے لیے؟ تو وہاں پہ ہجرت کر کے جاتے. تو اللہ فرماتے ہیں فاولئک مأواہم جہنم، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم ٹھکانہ ہوگا. تو پتہ چلا کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی. تین ذریعے سے شریعت نے اس حق کو ثابت کیا. پہلی چیز کہ شریعت نے منع فرمایا کہ کوئی بندہ کسی کو اس کے گھر سے بغیر حق کے، بغیر شریعت کی اجازت کے نکالے. دوسری چیز شریعت نے اس بات کی بھی اجازت دی، آزادی دی کہ ایک بندہ ایک مکان سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، منتقل ہو سکتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری شریعت نے جہاں پہ دین کا معاملہ آ جائے اور جہاں پہ اللہ کی عبادت مقصود ہو اور ضروری ہو اور شرعی تقاضا ہو تو وہاں پہ ہجرت بھی کی جا سکتی ہے. تو ان تین چیزوں سے پتہ چلا کہ شریعت حق کے تنقل یعنی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہونے کے حق کو نہ صرف جائز قرار دیتی ہے بلکہ اس کو ثابت بھی کرتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دوسروں تک یہ حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.